بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم، آج ہمارا درس نمبر 42 ہے۔ 41 دروس الحمدللہ پہلے مکمل ہوئے۔ اذان کے بعد بالترتیب نماز کا بیان حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کے متعلق باب لے کر آئے اپنی کتاب کے اندر۔ اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید میں مختلف مقامات پر اپنے بندوں کو نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے۔ اسی طرف وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اسی طرح جو لوگ سستی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، فرمایا خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں بے خبر ہیں، وہ وقت گزار کر کیا کرتے ہیں، پڑھنے اٹھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے، انتہائی ہی خرابی ہے۔ اسی طرح فرمایا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، فرمایا کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کی، خواہش جو انسان کی ہوتی ہے اس کی اتباع کے اندر مشغول ہوا، اس نے اللہ رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا، فرمایا قریب انہیں سخت عذاب اور طویل شدید سے کیا ہوگا، عذاب ان کو دیا جائے گا، اور ان کے لیے کیا ہوگا، غی نامی ایک جو جہنم کے اندر وادی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں جہنم کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال نماز جو ہے نا، یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اس میں کسی لحاظ سے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بندہ دنیا کی کسی مصروفیت کی بنا پر نماز کو چھوڑ دے۔ اب شریعت مطہرہ نے یہاں تک سختی کی ہے کہ میدان جہاد میں بندہ موجود ہو، وہاں پر کیا ہو، کافروں کی طرف سے اگر حملے کا خطرہ ہو تو وہاں پر مسلمانوں کے دو گروہ بن جائیں۔ اب ایک گروہ جو ہوگا وہ کیا کرے گا، حفاظت کرے گا، اور دوسرا جو گروہ ہوگا جب نماز کا وقت ہوگا تو دوسرا گروہ نماز پڑھے گا، جبکہ پہلا جو گروہ ہوگا وہ اپنے ہاتھوں میں تلواریں لے کر ان کی کیا کریں گے، حفاظت کریں گے، ان کا تحفظ کریں گے۔ تو جہاں پہ میدان جہاد کے اندر ہر طرف سے خطرہ ہو، دشمن کی طرف سے کہ کہیں حملہ نہ ہو جائے، کہیں تلوار تیر نہ برسیں، وہاں پر بھی نماز کی معافی نہیں۔ اللہ نے کہا مسلمانوں دو گروہ بن جاؤ، ایک نماز پڑھے گا، دوسرا کیا کرے گا، نمازیوں کی حفاظت کرے گا۔ تو وہاں پر اگر نماز کی معافی نہیں ہے تو شاید اس سے سخت مرحلہ ہماری زندگی میں نہیں آتا۔ تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی نکی نکی مصروفیات کی بنا پر ہم اللہ کریم جل جلالہ کی اس عبادت نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، جہاں پہ اتنی سختی کے باوجود شریعت مطہرہ نے ہمیں نماز کا آرڈر دیا، حکم دیا ہے، وہاں پہ شریعت مطہرہ یہ دنیا کی مصروفیات کی بنا پر نماز سے معافی کیسے ممکن ہوگی؟ تو بہرکیف نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، دین کی بنیاد ہے۔ نماز جو ہے وہ اللہ کریم جل جلالہ کی خوشنودی ہے، نماز پڑھنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ نماز فرشتوں کی محبت ہے، نماز انبیاء کی سنت ہے، نماز نور معرفت ہے، نماز ایمان کی اصل ہے، دعا کی قبولیت نماز ہے، ملک الموت سے سفارش کا ذریعہ نماز ہے، نور قلب مطلب دل کو سکون دینے کا جو ذریعہ ہے، توسل ہے، وسیلہ ہے، وہ نماز ہے۔ انسان کی زندگی کے 3 مراحل، دنیا، قبر اور آخرت کا مرحلہ، ان تمام مراحل میں انسان کو کامیابی اور انسان کو سکون فراہم کرنے کا بہت بڑا وسیلہ جو ہے وہ نماز ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے منکر نکیر کے جوابات میں آسانی کا ذریعہ نماز ہے، قبر میں قیامت تک کا ساتھی، قیامت تک کا دوست نماز ہے۔ جب سارے دوست، سارے رشتہ دار، احباب، یہاں تک کہ پورے خاندان میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں، وہ بھی اپنے بیٹے اور بیٹی سے جدا ہو کر اس کو قبر کی مٹی کے نیچے سلا دے گی، اس کی محبت دنیا کے لحاظ سے اپنی جگہ ہے کہ جہاں پہ تھوڑی سی تکلیف بھی بیٹے تک پہنچے تو ماں برداشت نہیں کر سکتی، لیکن قبر کی اس مٹی کے نیچے وہ دنیا کے لحاظ سے تھوڑا سا اندھیرا بھی ہو جائے تو ماں بھاگ کے آ کے بچے کو سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے۔ قبر کی اس مٹی کے نیچے اور قبر کے اندھیرے کے اندر ماں جب ساتھ چھوڑ جائے گی
قبر کی اس مٹی کے نیچے قیامت تک کا جو ساتھی ہوگا، قیامت تک کا جو ہمارا دوست ہوگا، قیامت تک جو ہماری دستگیری کرے گا، وہ اللہ کی نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو پھر قبر کا اتنا بڑا مرحلہ اور پھر قیامت کا اتنا بڑا مرحلہ کہ جب دوست کو نہیں، ماں باپ کسی کو نہیں پہچان سکیں گے، اس وقت بھی نماز ہماری دستگیری فرمائے گی۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یہ نور ہے، نماز رحمت ہے، یہ عذاب کے درمیان بہت بڑا حجاب ہے، پردہ ہے، تو یہ میزان عمل کو بھرنے والی ہے نماز، پل صراط سے گزرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، نجات ہے۔ نماز جو ہے یہ انسان کی دعا کی قبولیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور تمام اعمال میں افضل نماز کا وقت پر ادا کرنا ہے۔ تمام اعمال جتنے بھی ہیں ان میں نماز کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، مسلمان، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ حدیث سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، بندے کے اعمال سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، سب سے پہلے پوچھا جائے گا تم نے دنیا میں کتنی نمازیں ادا کی، کتنی ضائع کی۔ اگر درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا، اس نے نقصان اٹھایا۔ قیامت کے دن وہ شخص رسوا ہوگا جو پہلے سوال کے اندر ہی کیا ہو گیا، فیل ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص نماز کی حفاظت کرے، جو شخص کیا کرے، نماز کی حفاظت کرے، نماز کا تحفظ کرے، اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی۔ قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور بھی ہوگی، قیامت کے دن نماز اس کے لیے دلیل بھی ہوگی، قیامت کے دن اس کے لیے نماز نجات بھی ہوگی۔ اور جو اس کی حفاظت نہ کرے، مطلب اس کو وقت پہ ادا نہ کرے، جو اس کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے کمال رکھا ہے، جو اللہ کریم جل جلالہ کا حق ہے، اگر بندے نے اس حق کو نہ پہچانا تو قیامت کے دن نہ نماز اس بندے کے لیے نور ہوگی، نہ نجات ہوگی، نہ اس بندے کے لیے دلیل ہوگی۔ اور وہ شخص قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے تارک، مطلب نماز کو چھوڑنے والا، اس کو فرعون کے ساتھ کیوں رکھا جائے گا، قارون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ کیوں رکھا جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں اس وجہ سے کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے کیا کر دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی دولت کی مصروفیت کے اندر نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی حکومت کی مصروفیت کے اندر نماز کو چھوڑ رہا ہے، کوئی وزارت کی مصروفیت میں نماز کو چھوڑے گا، اور کوئی تجارت کی مصروفیت کے اندر نماز کو کیا کر دے گا، چھوڑ دے گا۔ تو یہ سبب ہے نماز کے چھوڑنے کے۔ تو کہتے اسی وجہ سے قیامت کے دن کیا ہوگا، ان کو ان کے ساتھ رکھا جائے گا۔ جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جو دولت کے باعث نماز کو ترک کرے گا، اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا، استغفر اللہ۔ اگر کوئی چھوڑے گا وزارت کی وجہ سے، تو فرعون کا جو وزیر ہے حامان، اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا حشر ہوگا، استغفر اللہ۔ اور اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز کو چھوڑا تو اس کو کیا ہوگا، مکہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا، استغفر اللہ۔ تو نماز کسی صورت میں، کسی دنیا کا کوئی بھی عذر جس کو ہم بناتے ہیں کہ یار میں مصروف تھا، یار مہمان آئے تھے، یار میں تھوڑا سا بیمار ہو گیا، یار میرے سر میں درد ہے، میری ٹانگوں میں درد ہے، میری کمر کے اندر درد ہے۔ نماز میں تو اتنا تک ہے کہ اگر مریض بندہ ہے، وہ چارپائی پہ پڑا ہے، جس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے، کھڑا ہونا تو بڑے دور کی بات کہ وہ اٹھ کے بیٹھ جائے، شریعت نے اس مریض کے لیے بھی یہ حکم لکھا ہے کہ وہ لیٹ کر نماز پڑھے۔ دو صورتیں بیان کی گئی ہیں، چاہے تو اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر لے، اس انداز میں لیٹے جس طرح مردے کو قبر کے اندر لٹا کر ٹانگیں جس طرف کی جاتی ہیں، یا تو ایک یہ طریقہ کار ہے، یا دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ بے شک وہ اپنی کعبے کی طرف ٹانگیں کر لیں، سر کے نیچے سرانہ تکیہ رکھا جائے، گھٹنے تھوڑے سے اوپر کر دی جائیں، تو اس صورت میں کیا کرے گا، اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ بندہ چارپائی کے اوپر پڑا ہے، اس کی جسم میں طاقت نہیں، وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے،
قبلہ کا احترام ضروری ہے۔ کعبہ شریف کی طرف کوئی زندہ ہو تو ٹانگیں نہیں کرتا، لیکن جب بندگی اور نماز کا معاملہ آیا تو اللہ نے کہا چاہے ادھر ٹانگیں کرنی ہے کر دو، لیکن میری نماز کو ترک نہیں کرنا، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہ مریض کے لیے حکم ہے۔ ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، سکون بھی ہے، راحت بھی ہے، آل اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، ہر طرف سے سکون ہے، اور ہمارا ذریعہ معاش بھی ٹھیک ہے، اسباب رزق بھی ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں رزق بھی عطا کیا ہے، ہر طرف سے سکون ہے، کھاتا پیتا بھی ہم اچھے ہیں، اچھے لحاظ سے کھاتے پیتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر اللہ کی نماز کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بڑی غفلت کی بات ہے، سستی کوتاہی کی بات ہے، یہ تو بڑی نحوست ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب سنیے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ یہ ہیں سیدنا فاروق اعظم، اور ہم گلی سے باہر نکلیں اگر کوئی شخص ہماری طرف ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ لے تو شاید ہم وہ مسجد کا راستہ بھی بھول جائیں، ہم تو گاڑی میں ہو کے بیٹھ جائیں۔ تو عرض کی گئی امیر المؤمنین کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ فرمایا جی ہاں۔ سنیے، جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے، یہ کن کا فرمان ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کے اندر ان لوگوں کا حصہ ہے جو نماز کی ادائیگی کے لیے اہتمام کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید زخمی ہونے کے باوجود کیا کیا؟ نماز کی پابندی فرمائی، نماز ادا انہوں نے فرمائی۔ تو یہ ہے نماز پر پابندی کرنا۔ اور حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے رکوع سجود قرات کو مکمل کرے، مطلب نماز کے لیے رکوع کو بھی مکمل کرے، سجدے کو بھی مکمل کرے، قرات کو بھی مکمل کرے، تو نماز کیا کہتی ہے؟ اللہ تیری حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جب نماز کہہ دے یا اللہ اس کی حفاظت فرما، تو پھر دنیا میں کون اس کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے؟ تو اللہ کی وہ بندہ امان کے اندر آ جاتا ہے۔ یا اللہ اس کی حفاظت فرما، یہ نماز کہتی ہے۔ یا اللہ جس طرح اس نے میری حفاظت کی، میری حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو نماز کے ارکان ہیں، جو سجدہ ہے، رکوع ہے، قرات ہے، جو ان کے حقیقی حقوق ہیں، بندے نے اس کے اندر وہ غفلت سستی نہیں کی۔ نماز کا جس طرح حق بنتا ہے رکوع کا رکوع کیا، جس طرح حق بنتا ہے سجدے کا اس نے سجدہ کیا، جس طرح حق بنتا ہے اعلیٰ قرات کی جائے اس نے اعلیٰ قرات کی۔ نماز دعا کرے گی، یا اللہ اس نے میرا حق ادا کیا، یا اللہ اس نے میری حفاظت کی، تو اس کی کیا کر؟ حفاظت فرما۔ تو یہ نماز اس بندے کے لیے کیا کرے گی؟ دعا کرتی ہے۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، آسمان کی طرف اس نماز کو اٹھایا جاتا ہے، تو وہ بندے کے لیے چمک اور نور۔ اب وہ نماز بندے کے لیے نور بھی بنے گی، چمک بھی بنے گی، پس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھے گا، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں، حتیٰ کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ نماز عرش کی طرف اٹھے گی، دروازے اس کے لیے کھلیں گے۔ اس بندے مومن کی نماز کے لیے دروازے جب کھلیں گے، اس نماز کو اٹھا کے فرشتے اللہ کریم جل جلالہ کی مقدس بارگاہ کے اندر لے کے جائیں گے۔ اب وہ نماز اس بندے کے لیے کیا کرے گی؟ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی۔ گویا کتنا ثواب ہے۔ یا اللہ اس نے میری حفاظت کی، تو اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ میں سفارش کرتی ہوں، اس نے مجھے ادا کیا، وقت پہ ادا کیا، ٹھیک ٹھاک ادا کیا، غفلت سستی کوتاہی نہیں کی، اس نے میرا حق نہیں مارا۔ یا اللہ میں نماز ہو کے اس بندے کی شفاعت کرتی ہوں، یا اللہ میری سفارش، میری شفاعت اس بندے مومن کے حق میں قبول فرما۔ اور اگر اس کا رکوع سجود قرات مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تجھے چھوڑ دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ نماز کے حقوق کو ادا کرنا یہی حقیقی نماز ہے، یہی اصل نماز ہے۔ تو پھر نماز آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے، ایسی نماز جس کے حقوق کو ادا نہیں کیا جاتا، اس پر تاریکی چھائی جاتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پہ مارا جاتا ہے۔ ایسی نماز کا کیا فائدہ کہ بندہ مسجد میں آئے، نہ رکوع سیدھا ہو، نہ سجدہ ٹھیک ہو، نہ قیام ٹھیک ہو، نہ قرات ٹھیک ہو، اور بندہ ٹوٹل پورا کرنے کے لیے نماز کی غرض سے آئے، پرانے کپڑے میں ڈال کر نماز اس بندہ مومن کے منہ پہ ماری جائے گی جو نماز کے حقوق کو نہیں پہچانتا۔ اور حضرت امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں،
حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کر رہا تھا، تو اس سے فرمایا جو تم نے نماز پڑھی ہے اگر اسی حالت میں تم انتقال کر جاؤ، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں اگر اسی حالت میں کیا کر جاؤ تم انتقال کر جاؤ تو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی۔ پتہ چلا ایک ہے نماز کا ادا کرنا، وہ ہر بندہ کرتا ہے، ایک ہے نماز کے حقوق کو پہچاننا، اس کی قرات ہوگی، اس کے رکوع ہوگے، اس کے سجود ہوگے، جو نماز کے حقوق ہے اس کو پہچاننا۔ اور ایک شخص جس نے رکوع سجدے ٹھیک ادا نہیں کیے، حذیفہ بن یمان نے کہا اگر اسی طرز عمل پر تمہاری موت واقع ہوگی تو حضور نبی پاک علیہ السلام کے طریقہ پر نہیں مرے گا۔ نسائی کی روایت میں بھی یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کب سے اس طرح نماز ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے اسی طرح نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو کیا فرمایا کہ تم نے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ تم نے 40 سال سے بالکل نماز نہیں پڑھی، اور اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو تم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں مرو گے۔ اللہ اکبر! 40 سال سے ایسی نماز جس کے نماز کے ارکان کو، قرات کو، رکوع کو، سجدے کو، نماز کے حقوق کو ادا نہیں کیا گیا، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو حذیفہ بن یمان کہتے تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں مرے گا۔ نماز اتنی ضروری ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے اس کی مثال دی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو شخص نماز پڑھتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز کے بیان میں یہ روایت لے کے ہے، فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح ایک نہر جاری ہو جس کا پانی میٹھا ہو اور گہرا ہو، اور وہ تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے گزر رہی ہو، اور اگر تم میں سے کوئی 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غوطہ لگائے، مطلب نہائے، غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ اب 5 مرتبہ ایسی نہر میں نہانا جس کا پانی بھی میٹھا ہو، جو جاری نہر ہو، بندے کے دروازے کے سامنے سے گزر رہی ہو، اور اس میں سے بندہ 5 دفعہ کیا کرے، غوطہ لگائے، تو کیا خیال ہے؟ بندے کے جسم پہ کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ بندہ تو دن میں 1 مرتبہ بلکہ ہفتے میں بھی 1 مرتبہ نہا لے تو اس کا جسم جو ہے وہ میل اس کے جسم سے دور ہو جاتی ہے، 2-3 دن اس کو ٹھیک ٹھاک سکون راحت فراہم ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بندہ 5 دفعہ روزانہ نہائے تو اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی؟ تو سرکار نے جب پوچھا میل باقی رہے گی تو عرض کی گئی آقا علیہ السلام یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی میل باقی نہیں رہے گی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے 5 نمازوں کا اہتمام کریں گے ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ جس طرح وہ میل سے اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح جو 5 نمازیں ادا کرے گا اس کے اعمال سے اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، گناہوں سے اس کا اعمال نامہ جو نامہ اعمال ہوگا وہ صاف کر دیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ اور ایک اور روایت، نبی پاک علیہ السلام ایک صحرا کے اندر نکلے، کھلے مقام پہ نکلے، وہاں پہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ایک درخت کی ٹہنیوں کو پکڑا اور اس کو جھنجھوڑا، ہلایا تو درخت سے پتے جھڑنے لگے۔ وہ ایسا موسم تھا جس موسم میں درختوں کے پتے جو ہیں وہ جھڑتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہوا بھی تھوڑی سی درخت کو لگ جائے تو پتے بڑے کثرت کے ساتھ جھڑنے لگ جاتے ہیں، زمین بھر جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا، ان کو مضبوطی سے پکڑ کے یوں جھنجھوڑا اور پتے کثیر انداز میں نیچے گرنے لگے۔ میں ابو ذر غفاری، آقا جی فرمائیے، سرکار نے اب مثال دی، فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے 5 نمازیں ادا کریں گے، حضور فرماتے ہیں ان کے گناہ ایسے جھڑیں گے، فرمایا جس طرح اس درخت سے کیا ہو رہا ہے، پتے جھڑ رہے ہیں، پتے نیچے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کریم نے بندوں پر 5 اوقات کی نمازیں فرض کی، جو شخص انہیں ادا کرے اور ان کے حق کو معمولی سمجھ کر انہیں ضائع نہ کرے، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت عطا فرمائے گا۔ بندہ کسی سے وعدہ کرے تو بندہ وعدے کو پورا کرتا ہے،
لیکن رب جب کسی سے وعدہ کرے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب وعدے میں خلاف ورزی کر جائے۔ رب ضرور بھی ضرور جنت عطا فرمائے گا اس شخص کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا کرے گا، نماز ادا کرے گا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔